الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو چیز بتائی ہے، اگر ہم لوگ اس پر عمل کر لیں الحمدللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے شرط لگائی یہاں پر، کیا فرمایا؟ اے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، کیا کہ محبت کا معیار، محبت کو جانچنے کا معیار، آج دنیا میں ہم محبت کرتے ہیں، باپ سے محبت کرتے ہیں، بیوی سے محبت کرتے ہیں، ماں سے محبت کرتے ہیں، بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، بہنوں سے محبت کرتے ہیں، عزیز رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، پڑوسیوں سے محبت کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اپنی تجارت سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، اپنے مکانوں سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کیسے کرنی چاہیے؟ کتنی مقدار میں کرنی چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتایا، فرمایا قل ان کان آباؤکم، کہ اے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، فرمایا و عشیرتکم تمہارا کنبہ قبیلہ، اور پھر آگے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جو مال تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے میں تم ڈرتے ہو، مندہ پڑنے سے ڈرتے ہو، اور آگے بتایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اب سن لو کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ چیزیں جن کو گنوایا گیا ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، تو پھر اللہ نے فرمایا فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، ٹھہر جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر یہ رشتہ داریاں، یہ مال و دولت، یہ تجارت اور یہ اولاد، یہ کنبے قبیلے، یہ باپ، یہ بھائی، یہ بیویاں، یہ تمام رشتے ناتے اور تمام مال و دولت، پوری دنیا کی تمام چیزیں اگر تمہیں محبوب ہیں سب سے زیادہ، اور اللہ اور اس کے رسول سے آپ کو محبت نہیں ہے، تو پھر آپ ایمان والے نہیں ہو۔ ایمان والے نہیں ہو، دلیل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ، فرمایا عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں مگر اپنے نفس سے زیادہ نہیں، یعنی میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں مگر اپنے نفس سے زیادہ نہیں کرتا، یعنی مجھے میرے نفس سے زیادہ محبت ہے مگر آپ سے مجھے اپنے نفس سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمر سن، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، فرمایا اے عمر، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نفس سے بھی زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں۔
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الآن یا عمر، اے عمر اب تم مومن ہو. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہمیں دنیا کی تمام چیزوں سے محبت ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو تو پھر ہم ایمان والے نہیں ہیں. ایمان والے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی محبت کو خاص کر دیں. تو معیار پتہ چلا کہ محبتوں کا معیار کس پہ ہے؟ توحید پر ہے، ایمان پر ہے. اگر آپ کے پاس رشتہ داریاں ہیں، آپ کے پاس تمام چیزیں ہیں، مگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے، آپ کی یہ تمام چیزیں بیکار ہیں، کوئی معنی نہیں رکھتی. کیوں؟ اس لیے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں رزق دیا، ہم اس سے محبت نہیں کرتے، ہم اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے جس نے اپنے رسول کو ہمارے لیے جو ہے سیدھا راستہ بتانے کے لیے بھیجا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین سے ہمیں اتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے کہ اگر آج کے دور میں جو رسومات ہیں، جو خرافات اور بدعات اور شرک کے کام اور کفر کے کام جو آج ہمارا سماج کر رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. آج کیا ہوتا ہے، چاہے کوئی سا بھی کام ہو، اس میں آپ قرآن و حدیث کی بات پیش کرو لوگوں کے سامنے تو وہ کہتے ہیں اجی آپ کی بات تو صحیح ہے، مگر چونکہ کیا کریں، ہماری بیٹیاں نہیں مان رہی، ہماری بہنیں نہیں مان رہی، ہماری بوا جی نہیں مان رہی، ہماری خالہ نہیں مان رہی، میری ماں بات نہیں مانتی صاحب. اب چونکہ ماں باپ کا حکم ماننا تو فرض ہے، لہٰذا ماں باپ کی بات تو ماننی پڑے گی، اس لیے یہ رسم بھی کرنی پڑے گی، یہ خرافات بھی کرنے پڑیں گے. اب بتائیے آپ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کس کو اہمیت دی؟ بوا جی کو، پھوپھی جی کو، خالہ جی کو، ماں کو، باپ کو، دادا کو. کیا یہ اجازت ہے دین اسلام میں؟ نہیں ہے اجازت. شریعت کہتی ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنی ہے. اللہ اور اس کے رسول کا فرمان جہاں آ جائے وہاں تمام رشتوں کو سائڈ میں رکھ دو، تمام رشتوں کو سائڈ میں رکھ دو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہی حکم دیا ہے اور یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں یہی بتایا گیا ہے. لہذا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 کو مانتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیں، دنیا کی تمام چیزوں کو سائڈ میں رکھ دیں، مگر جس رب نے، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم چونکہ اس کے بندے ہیں، غلام ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، لہذا ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اس کا ہے. اسی لیے اس بات کو کہا جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اب یہ بتائیے ہمارے پاس ہمارا ہے کیا؟ سب کچھ اللہ کا ہے. کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لہذا اپنے آپ کو اللہ کے لیے رکھو، محبتوں کو اللہ کے لیے خاص کرو. رشتے ناتے، غصہ، پیار، محبت اور تمام چیزیں ان کی بنیاد توحید پہ ہونی چاہیے. اگر آپ نے ان کی بنیاد کو توحید پہ نہیں رکھا تو آپ کے ایمان پہ خطرہ ہے. لہذا ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے، مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ تمام دنیا کے تمام سامان، دنیا کے تمام مال، دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے، تب جا کے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. الحمدللہ یقین ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اس آیت پر عمل کیا جائے گا تو ہمارا ایمان سلامت رہے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.